بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی کنٹری لیکن سب سے امیر کنٹری موناکو کی سیر کروانے جا رہا ہوں، جو ویٹیکن سٹی کے بعد دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی کنٹری ہے، اور موناکو کا کل ایریا صرف 2 اسکوائر کلومیٹر ہے، جسے آپ 1.5 سے 2 گھنٹے میں مکمل وزٹ کر سکتے ہیں۔ موناکو ایک ویسٹرن یورپین کنٹری ہے جو یورپی یونین کا ممبر بھی ہے، لیکن شینجن کا ممبر نہیں ہے۔ موناکو اپنی بارڈرز فرانس اور اٹلی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ یہاں پہ فرینچ لینگویج بولی جاتی ہے، جبکہ تھوڑی بہت اٹالین اور انگلش بھی بولی جاتی ہے۔ موناکو کا آفیشیل نیم پرنسپیلٹی آف موناکو ہے۔ موناکو سٹی بھی ہے اور موناکو کنٹری بھی ہے، یعنی صرف ایک ہی سٹی والی کنٹری ہے۔ موناکو میں کنگڈم رول ہے اور پرنس ایلبرٹ موجودہ رولر ہیں۔ یہاں کی موجودہ پاپولیشن 2025 کے مطابق صرف 38,341 ہے، جن میں 75% بلینرز یعنی ارب پتی اور 20% سے زائد ملینرز یعنی کروڑ پتی ہیں۔ ملک کی 51% آبادی فیمیلز یعنی عورتوں پر مشتمل ہے، جبکہ 49% مردوں پر مشتمل ہے۔ حیرت انگیز طور پر آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ پچھلے سال 2024 میں 290 لوگ زیادہ بتائے گئے تھے، جو کہ اس سال کم ہو گئے ہیں۔ یہاں 90% لوگ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں، جبکہ 9% ایتھسٹ ہیں جن کا کسی مذہب سے تعلق نہیں، اور 1% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے موجودہ سروے کے حساب سے کل آبادی میں 84 لوگ مسلمان بھی موجود ہیں۔ یہاں کی کرنسی یورو ہے، جو آج کل پاکستانی روپے میں 328 روپے میں 1 یورو کے برابر ہے۔ موناکو ایک ٹیکس فری کنٹری ہے۔ یہاں کی GDP $9 بلین سے بھی زائد ہے۔ اسے اگر آپ فی بندہ تقسیم کریں تو تقریباً $2.5 لاکھ سے زائد ایک بندے کی سالانہ ارننگ ہوتی ہے، جو کہ پاکستانی روپے میں 7 کروڑ سے بھی زائد ہے، یعنی ملک کا ہر بندہ ہی کروڑ پتی ہے۔ یہاں کے مین بزنس لگژری کسینوز، ریزورٹس اور مالز ہیں۔ پوری دنیا سے امیر لوگ یہاں کسینوز میں گیمبلنگ کے لیے آتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارا پیسہ لے کر آتے ہیں، اور جب کسینوز میں جوا کھیلا جاتا ہے تو کسینو والے اس کی آفیشیل ریسپٹس بھی دیتے ہیں کہ یہ پیسہ جوئے میں جیتا گیا ہے، اور اس طرح سے لوگ اپنی بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کرتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ بھی کسی قسم کا ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا سے کرپٹ لوگ، پولیٹیشنز بڑی تعداد میں بلیک منی کا پیسہ یہاں لے کر آتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے پرانا کسینو مونٹی کارلو کسینو بھی ہے، جو کہ 1869 میں شروع ہوا تھا، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دوستو، موناکو پہلے اٹلی کے قبضے میں تھا، پھر یہاں پہ اسپین کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر 1793 میں یہاں پہ فرانس نے قبضہ کر لیا، جبکہ 1861 میں موناکو فرانس سے مکمل آزاد ہو گیا۔ لیکن اس کے بدلے میں موناکو نے اپنے کچھ خاص علاقے فرانس کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد موناکو کے معاشی حالات بہت خراب ہو گئے، اور تبھی اس وقت کے رولر پرنس چارلز نے موناکو میں کسینو کھولنے کا فیصلہ کیا، اور موناکو کو مکمل طور پر ٹیکس فری بھی کر دیا۔ اور اس زمانے میں یورپ میں کسینوز پر پابندی ہوا کرتی تھی، جس کا پورا فائدہ موناکو نے اٹھایا، اور پوری دنیا سے امیر ترین لوگوں نے موناکو کا رخ کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موناکو میں دولت کے انبار لگ گئے۔ ملک کے خزانوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ موناکو نے اپنے عوام پر ہر قسم کا ٹیکس بھی معاف کر دیا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ دوستو، موناکو چونکہ میڈیٹرین سی کے ساتھ ہی واقع ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ لگژری یاٹس اور کروز بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ دنیا کی سب سے مہنگی کارز بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ کئی ہالی ووڈ کی موویز بھی موناکو میں شوٹ کی گئی ہیں۔ دوستو، آج کل پوری دنیا سے بلینر لوگ موناکو میں اپنی لگژری یاٹس لے کر آتے ہیں، لگژری ہوٹلز اور ریزورٹس میں رکتے ہیں، کسینوز وزٹ کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، اور باقی آئے ہوئے بلینرز سے ملتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس بناتے ہیں، ڈیلز کرتے ہیں، اور لوگوں نے موناکو کو ماڈرن دنیا کا بزنس نیٹ ورکنگ پوائنٹ بنا دیا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہاں پہ ہوٹل مینجمنٹ انڈسٹری، اکاؤنٹس اور IT کی فیلڈ میں جابز بھی موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ جلدی آپ سے کسی نئی کنٹری کی ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔